اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون مذکور تھا کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ہستی ہے۔ اس پر 6 دلائل عقلیہ دیے گئے۔ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا اور قرآن کریم کی صداقت کا ذکر ہے۔ مزید برآں یہ ایک شبہے کا جواب بھی ہے۔ شبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین وہ اس دعوی توحید کا انکار اس وجہ سے کرتے کہ چونکہ اس دعوے کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی بابت ان کا خیال اور نظریہ یہ تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بابت ان کی حلزہ سرائیوں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کبھی وہ قرآن کریم کی بابت کہتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ کبھی ان کا خیال قرآن کریم کی بابت یہ ہوتا کہ یہ شاعری ہے، کبھی وہ اسے کہانت سے تعبیر کرتے، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلعام نامی ایک آدمی جو روم کا رہنے والا ہے وہ قرآن کریم سکھاتا ہے۔ کبھی ان کا خیال یہ ہوتا قرآن کریم کی بابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام قرآن کریم کی تیاری میں آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں ان لوگوں کے مختلف عقائد و نظریات کا ذکر، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب یہاں اس شبے کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہی اشکال اور یہی شبہ ہے کہ قرآن کریم کسی بندہ بشر کا کلام ہے، تو پھر تم بھی عربی جانتے ہو، فصاحت و بلاغت سے آشنا ہو، تو تم قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ اور یہ بات ثابت کر دکھاؤ کہ واقعتاً یہ کلام الہی نہیں، انسانی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں متعدد چیلنج ان مخالفین کو دیے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور قرآن جیسا قرآن لے آئیں، مگر اس چیلنج کو بھی کوئی نہ پورا کر سکا۔ دوسرے موقع پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا پورا قرآن کریم تو کجا 10 صورتیں ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور اس مقام پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت ہی قرآن کریم جیسی بنا کر کے لے آؤ، چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو، سورہ کوثر جیسی ہی کیوں نہ ہو، بنا کر لے آؤ، مگر وہ ہو قرآن کریم جیسی۔ جو انداز قرآن کریم کا ہے وہی انداز تمہاری بنائی ہوئی صورت میں ہونا چاہیے۔ جس طرح فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن کریم ہے، اسی طرح وہ سورہ مبارکہ جو تم لاؤ گے وہ بھی فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم کا انداز بیاں ہے کہ قرآن دعویٰ ذکر کرنے کے بعد پھر اس پر دلائل پیش کرتا ہے، تم بھی اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح کا اہتمام کرو۔ مگر یہ چیلنج ان کو بتا دیا گیا کہ نہ تم پورا کر سکتے ہو نہ کر سکو گے، اور تا قیامت آنے والے ان لوگوں کے لیے سروں پر یہ چیلنج لٹک رہا ہے جو قرآن کریم کی بابت یہ خیال رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں، کسی بندہ بشر کا کلام ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو آشکارا کر رہی ہے، وہیں قرآن کریم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت بھی اس آیت کریمہ میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم بیچ کسی خلجان کے، بیچ کسی شک کے، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے خاص بندے پر۔ یہ عَلَىٰ عَبْدِنَا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور جو جو مقام تعریف ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے عبد ہونے کا ہی ذکر فرمایا۔ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ مقام تعریف ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس مقام پر بھی آپ کے عبد ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم آپ کو ملا، قرآن کریم کا آپ پر نزول ہوا، یہ بھی مقام تعریف ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے عبد ہونے کا ذکر کیا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
سورہ فرقان کی ابتدا میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا عبد ہونا بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں فرمایا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور خداوند تعالیٰ کا شریک اور جز جا بنایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، سب سے پہلے میں اللہ کا عبد اور پھر ثانیاً اپنے پروردگار کا قاصد، نمائندہ اور رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پروردگار کا عبد ہونا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہاں بھی تعریف کی اور آپ کی شان محبوبیت کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے عبد ہونے کا ذکر کیا اور اضافت اپنی طرف کی، فرمایا ہمارے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ تم کہتے ہو یہ کسی انسانی محنت کی اور انسانی کاوش کا نتیجہ ہے، انسانی کلام ہے، کلام الہی نہیں، تو فرمایا او ہمارا چیلنج سنو، فأتوا بصورۃ من مثلہ، پس لے آؤ ایک صورت اس قرآن کی مثل۔ بصورۃ کی یہ جو تنوین ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس سے کوئی بڑی صورت نہیں، چھوٹی صورت لانا مراد ہے۔ فرمایا تو پورا قرآن لانے سے تو قاصر رہے، 10 صورتیں تم بنا نہ سکے، اب تمہارا جو ہے نا چیلنج تمہارے لیے وہ تیسرا یہ ہے کہ تم ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے لے آؤ، فأتوا بصورۃ من مثلہ، اور من مثلہ کا اشارہ بتا رہا ہے کہ قرآن جیسا انداز ہونا چاہیے اس سورہ مبارکہ میں جو تم بنا کر کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس پر بلا لو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے ما سوا۔ فرمایا تمہارا جیسا کہ اعتقاد ہے کہ وہ معبود تمہاری مدد و نصرت کرتے ہیں، فرمایا یہ مقام مدد و نصرت کا ہے، تم ان سے بھی نصرت اور مدد مانگ لو اگر وہ تمہاری مدد و نصرت کر سکتے ہوں۔ شہداء یہ لفظ شاہد سے یا شہید سے نکلا ہے، بمعنی موجود ہونا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں شہداءکم کا لفظ اس لیے تعبیر فرمایا چونکہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے معبود بھی ہر جگہ موجود ہیں، ہماری مدد و نصرت کر سکتے ہیں۔ فرمایا جن کی بابت تمہارا اعتقاد یہ ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، فرمایا اس چیلنج کو پورا کرنے میں ان سے بھی مدد و نصرت طلب کر لو اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہوں۔ ان کن تم صادقین، اگر اپنے تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ کسی بندہ بشر کا کلام ہے تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس جہنم کی آگ سے بچو، قرآن کی مخالفت مت کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچو اور توحید باری تعالیٰ کا انکار مت کرو۔ جہنم کی آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ لوگ وہ جو گناہگار جہنم میں جائیں گے انہی کی بابت آگ بھڑکے گی اور انہی کی وجہ سے جہنم کے اندر آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور پتھروں سے مراد علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اس حجارہ سے وہ خاص مورتیاں اور وہ بت مراد ہیں جن کی یہ عبادت اور پرستش کرتے تھے، ان کو بھی عبرت کا سامان بنانے کے لیے ڈالا جائے گا۔ فرمایا اعدت للکافرین، یہ آگ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو انکاری ہیں، جنہوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا۔ فرمایا یہ سبھی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں اور جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام الہی ہونا ہی قرآن کریم کو تمام کلاموں پر ممتاز کرتا ہے۔ عرب کے لوگ وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جملوں کا چھوٹا اور بڑا کرنا، ہر جملے میں اپنا مطلب واضح انداز سے بیان کر لینا اور اپنے مطلب کو اچھے انداز سے تعبیر کرنا، ان سب چیزوں پر وہ قادر تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کو وہ چیلنج دیتے تھے۔ اگر ان کو آ کر کے چپ کرایا ہے تو قرآن کریم کے اس چیلنج نے چپ کرایا ہے کہ تم فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، وہ نہ لا سکے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم، اس کی تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کلام ہے، بے شک عمدہ سے عمدہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بار پڑھنے سے، 2 بار پڑھنے سے جی اکتا جاتا ہے، مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بار بار پڑھنے سے انسان کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کلام الہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبریں بھی رکھ دی ہیں کہ
آئندہ کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا واقعات پیش آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بتا دیا ہے۔ اب دنیا والے اگر کوئی چیلنج قبول کرنے کی سخت اور ہمت رکھیں بھی صحیح، قرآن جیسی کوئی صورت بنانے کی کوشش کریں بھی صحیح، تو وہ نہ تو اپنی کلام میں اس طرح کی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں جو قرآن میں ہے، نہ اس طرح کی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو قرآن میں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی غیب کی پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ تین چیزیں خصوصی طور پر کلام الہی کو باقی تمام کلاموں سے ممتاز کرتی ہیں، اور یہی تین خصوصیات باقی تمام ان لوگوں کو عاجز کرتی ہیں جنہوں نے قرآن کی مخالفت تو کی مگر قرآن جیسا قرآن بنانے کی سخت اور طاقت ان میں نہ رہی۔ یہ آیت کریمہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر کوئی کسی موقع پر قرآن کریم کی بابت یہ اعتقاد رکھے کہ یہ کلام الہی نہیں کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو یہ آیت کریمہ اسے بھی چیلنج دے رہی ہے۔